بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ عموماً الف کے اوپر گول دائرہ سا بنا ہوتا ہے۔ وہ گول دائرہ کیا ہے؟ وہ گول دائرہ نشانی ہے الف زائدہ کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہ گول دائرہ آئے گا تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ گول دائرہ الف کی طاقت کو، الف کی پاور کو ختم کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں الف پڑھا نہیں جائے گا، صرف لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسکرین پہ دیکھیے، اس طرح کا ہوگا۔ یہ سرخ رنگ کا جو گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، عموماً قرآن پاک میں اسی طرح کا آپ کو یہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ویسے تو ہم پڑھ رہے تھے لیکن نون کو الف کی وجہ سے لمبا کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی یہ گول دائرہ آیا ہم نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ لیکن ایسے جیسے نون کے ساتھ الف ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس گول دائرے کا موٹا سا مقصد یہ سمجھیے کہ یہ الف کی پاور کو، الف کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں۔ کسی جگہ پہ آپ کو یہ وقف کی حالت میں پڑھنا ہے، کسی جگہ پہ آپ کو وصل کی حالت میں اس کو جو ہے وہ چھوڑنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مکس اپ ہو جائیں گی، اس لیے میں زیادہ لمبی بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ میں اس کو صرف آسانی کے لیے اتنا ہی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ چیز سمجھ لینی ہے کہ جہاں پہ یہ آ جائے گا گول دائرہ، الف کی طاقت ختم ہو جائے گی، آپ کا کام چل جائے گا، اگر صرف یہی ایک اصول آپ نے ذہن میں رکھ لیا تو۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کا طریقہ میں مختصر سا عرض کر دیتا ہوں، یا جو قاعدے کے اندر لکھا ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ الظنون، الظنون، الرسول، السبیل، قواریر، انا۔ ٹھیک ہے، یہ جو انا ہوتا ہے نا، لفظ انا، یہ آتا ہے قرآن پاک میں یا عربی زبان میں کہیں پہ بھی آئے، آپ نے اس کے الف کی سمجھنا ہے کہ پاور ہے ہی نہیں، یعنی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کا جو الف ہے وہ صرف لکھا ہوتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ جہاں پہ بھی آنا، اس کے اوپر یہ والا گول دائرہ ہو یا نہ ہو، ایک سی بات ہے، انا جہاں پہ بھی لکھا آئے گا آپ نے نون کو لمبا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، انا نہیں کرنا اس کو۔ اچھا، یہ جو 6 کلمات دیے گئے نا، 1 2 3 4 5 6، یہاں جب ہم وقف کریں گے تو الف جو ہے اس کو پڑھیں گے، یعنی اگر اصطلاح کنہ کی بجائے اگر یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں، یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو اس کو لاکنہ کی بجائے لاکنہ پورا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، لاکنہ اس کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس اوپر لکھا بھی ہے ان 6 کلمات میں الف زائد، اس کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے وصل کی صورت میں اس کو نہیں پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح اچھا، یہاں کچھ مثالیں وہ ہیں جن میں آپ کو بتایا یہ جائے گا کہ چاہے آپ رکیں یا آپ آگے ملا کے پڑھیں، دونوں صورتوں میں آپ نے الف کو نہیں پڑھنا۔ پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ افَإِمَّاتَ أَفَإِمِّتَّ لَإِلَى اللَّهِ۔ ٹھیک ہے، ویسے تو افا ہے، افا، لیکن ہم اس کو افا بول رہے ہیں، افا۔ تو یہ اصول ذہن نشین رکھیے، یہ گول دائرہ جو ہے یہ الف کی پاور کو ختم کر رہا ہے، لہٰذا افا کی بجائے افَإِمِّتَّ، لا إِلَى الجحیم کی بجائے لَإِلَى الجحیم، لَإِلَى اللَّهِ۔ ٹھیک ہے، لَإِلَى الجحیم، لِشَيْءٍ، ٹھیک ہے، الف ختم، لِشَيْءٍ مَلَئِهِ أَن تَبُوءَ، وَلَأَوْضَعُوا، ولا نہیں کریں گے اس کو، وَلَأَوْضَعُوا لَأَذْبَحَنَّهُ لَأَنْتُمْ مِن نَبَإِ وَمَلَئِهِمْ ثَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَدْعُوَ لِيَرْبُوَ فِي لِيَبْلُوَ وَنَبْلُوَ قواریر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جتنے بھی الف ہیں ان کے اوپر آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہے، اور گول دائرہ جب بھی آئے گا آپ نے سمجھنا ہے کہ الف لکھا ہے، پڑھا نہیں جائے گا، یعنی الف کی پاور جو ہے نا لفظ کو لمبا کرنے والی وہ ختم ہو گئی یہاں پہ۔
دل لگا کے پڑھیے اس کو. ایک مرتبہ اگر یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو دوسری مرتبہ پھر دیکھیے. اگر پھر بھی کسی چیز کی کوئی تشنگی باقی رہ جاتی ہے تو آپ کومنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.